کیمیائے سعادت پارٹ 60۔ اور آج لڑکوں کی آنکھیں جتنا تیرے کام آتی ہیں، قیامت کے دن تیری عبادت اس سے زیادہ تیرے کام آئے گی، اس واسطے کہ عبادت تیری سعادت کا سبب ہے اور فرزند تیری سعادت کے باعث نہیں ہے۔ تو فردائے قیامت کی صورتوں، حقیقتوں اور روحوں کی تابع ہے، اور آدمی جو چیز دیکھے گا اس صورت پر دیکھے گا جس کے معنی اس میں ہوں گے۔ فضیحت اور رسوائی وہاں ہوگی، اور اس سبب سے نیند اس عالم سے نزدیک ہے۔ خواب میں کام اسی صورت پر دکھائی دیتے ہیں جو معنوں کے موافق ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک شخص ابن لیسرین کے پاس گیا اور کہا، خواب میں نے دیکھا کہ ایک انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہے، مردوں کے منہ پر اور عورتوں کی فرج پر میں مہر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ تو مؤذن ہے، رمضان کے مہینے میں صبح سے پہلے اذان کہہ دیا کرتا ہے۔ اس نے عرض کی کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اے عزیز، اب دیکھ، خواب میں اس کے معاملے کی حقیقت اس سے کس طرح بیان کی؟ اس واسطے کہ اذان رمضان میں آواز اور ذکر کی صورت پر ہے، کھانے اور جمع کو منع کرتا ہے، اس کی روح اور حقیقت ہے۔ اور تعجب یہ کہ قیامت کا یہ سب نمونہ خواب میں تجھے دکھائی دیتا ہے، اور تجھے کسی چیز کی خبر نہیں۔ اور یہی مضمون ہے جو حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن دنیا کو ایسی بد شکل بڑھیا کی صورت پر لائیں گے کہ لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے، نعوذ باللہ منک، نعوذ باللہ منک۔ ہم پناہ مانگتے ہیں ساتھ اللہ کے تجھ سے۔ فرشتے کہیں گے، یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تم جان دیتے تھے۔ اس وقت لوگوں کو ایسی ندامت ہوگی، چاہیں گے کہ ہم کو آگ میں لے جائیں، اس شرم سے ہم نجات پائیں۔ اس رسوائی کی مثال ایسی ہے جیسے یہ حکایت ایک سبق آموز حکایت پیش کی جاتی ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ شہزادے نے جس رات کو اپنی دلہن کے پاس جانا چاہا، بہت سی شراب پی لی۔ جب بدمست ہوا، دلہن کی تلاش میں نکلا، خلوت خانے میں جانے کا قصد کیا، راہ بھول گیا، گھر سے باہر نکل آیا اور چلا، یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پر پہنچا، ایک گھر دیکھا، چراغ نظر آیا، سمجھا کہ دلہن کا گھر میں نے پا لیا ہے۔ جب اندر گیا، کچھ لوگوں کو سوتے دیکھا، ہر چند پکارا، کسی نے جواب نہ دیا، سمجھا کہ سب سوتے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ نئی چادر منہ پر تانے ہے، اپنے دل میں کہا، یہی دلہن ہے۔ اس کے پہلو میں لیٹا، اس پر سے چادر اتاری تو دماغ میں خوشبو پہنچی، کہا کہ بے شک یہی دلہن ہے، کہ اس سے خوشبو ملے۔ اس کے ساتھ جمع کرنے لگا اور اپنی زبان اس کے منہ میں دے دی۔ اس کی نمی اسے پہنچی، سمجھا کہ یہ میری مدارت کرتی ہے اور گلاب چھڑکتی ہے۔ جب صبح ہوئی اور شہزادہ ہوش میں آیا تو دیکھتا ہے اس حجرے کو آتش پرستوں کا مقبرہ پایا۔ جو لوگ اس کی دانست میں سوئے ہوئے تھے وہ حقیقت میں مردے تھے۔ جس کی نئی چادر تھی اور جسے اپنی دلہن سمجھا تھا، وہ ایک ڈراؤنی صورت بڑھیا تھی، اسی 2-4 دن کے عرصہ میں مری تھی، اور وہ خوشبو کافور وغیرہ ان کی تھی، اور وہ رطوبت جو شہزادہ کو پہنچی وہ اس بڑھیا کی نجاست اور ناپاکی کی تھی۔
شہزادے نے خود کو دیکھا تو تمام بدن نجاست میں بھرا ہے، اس کے لعاب دہن سے منہ کا مزہ کڑوا ہے۔ چاہا کہ اس ندامت اور رسوائی اور آلودگی کے مارے مر جائے، اور ڈرا